کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم ایک ہوم ورک دیا تھا، کیا تھا وہ ہوم ورک؟ کسی کو یاد ہے؟ جی اپنے بچوں کو یہ شاباش، ہاں جی ہم آگ سے نہیں بچا سکتے، اپنے لیے بالکل، اپنے بچوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ خود اپنی ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم آگ سے ان کو نہیں بچا سکتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ان سنتوں کو بھی ہمیں ریوائیو کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو کام کیا تھا دعویٰ میں، وہ یہ سب کو بتا دیا علل اعلان، اور خود بری و ذمہ ہو گئے کہ میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ ہم نے کام کرنا تھا، اور ہم نے شیئرنگ کرنی ہے سب، جس کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو سب سے اچھی وہ بات ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ ہم لوگ لاسٹ ٹائم جو پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا تدبیریں، کیا کیا ٹیکٹکس، کیا چالیں چلی کفار نے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے اور نئے لوگوں کو اسلام لانے سے روکنے کے لیے۔ اس میں ہم نے پہلی بات جو پڑھی تھی، ہم نے پیج نمبر 61 ہے میری بک میں، جس میں پہلی چیز جو تھی ہنسی اڑانے کی، تحقیر کی، استہزاء کی روش اپنانا، یا دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ان کی ہنسی اڑانا۔ کیا واقعی یہ حربہ کارگر ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، ہوتا ہے؟ جی، تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کوئی مذاق اڑائے، تحقیر کرے، تو سائیکلوجیکلی ایک افیکٹ ہوتا ہے، انسان کی ذہنی طور پہ انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نکلیں اور آپ کو کوئی جملہ کس دے تو اس پہ ہی انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے، دل خراب رہتا ہے، دل کھٹا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سائیکلوجیکل حربہ تھا، اس میں فزیکل تو کچھ نہیں تھی، لیکن ایک سائیکلوجیکلی مسلمانوں کو پریشان کرنا اور ان کو اس دین سے روکنا، کیونکہ جو لوگ کمزور ہوں گے وہ اسی پہ ہار مان جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارا مذاق اڑایا، ہم نہیں یہ سہ سکتے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج ہم دوسری اگلی بات دیکھیں گے یہاں پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 62 سے، یہیں سے پڑھنا ہے نا لوگوں کو؟ یہ ہم نے پڑھ لیا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ یہ اچھا میری بک میں 62 ہے، اچھا چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی اگر قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا تو یہ سننے نہیں دیتے تھے، اس قدر شور مچاتے تھے کہ اس کی بات، اس کی آواز بیچ میں دب جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کے قرآن کی تلاوت کرے۔ تو ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کون جا کے قرآن کی تلاوت وہاں پہ کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کو ان کے بارے میں کوئی بات ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہو؟ ایک بات اور میں نے آپ کو ان کی بتائی تھی ایک درس میں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے سننا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کیسے قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو سن لیں، اس قدر ان کی خوبصورت قرآن پڑھنے کی آواز تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود جی۔ اور یہ چونکہ عرب نہیں تھے، یعنی قریش میں سے نہیں تھے بلکہ یمنی تھے، تو صحابہ کرام نے روکا کہ آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ کیا وجہ صحابہ کے روکنے کی؟ ان کو کیا وجہ کہ آپ نہ جا کے پڑھیں؟ کوئی بات آپ کو اس سے سوچتے تھے؟ کوئی نہیں، کوئی اور بات؟ ہاں جی بالکل، اس لیے کیونکہ وہ قریش میں سے نہیں تھے، اور وہاں پہ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرائبل سسٹم تھا۔ کسی کو پروٹیکشن کیسے ملتی تھی؟ جب اس کی ٹرائب پیچھے ہوتی تھی، اس کا قبیلہ اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا، اس کو یعنی اس کے قبیلے کی ایک سپورٹ حاصل ہوتی تھی۔ یہ چونکہ آؤٹ سائڈر ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، ظاہرہ لوگ غصے کے اندر آتے ہیں، تو ان کو کون بچائے گا؟ اس لیے انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ لیکن جب یہ بضد ہوئے اور انہوں نے کہا میں نے ضرور جا کے پڑھوں گا، تو وہاں پہ گئے خانہ کعبہ میں اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔
تو جب پڑھنا شروع کیا ہے لوگوں نے کہا یہ کلام تو ہم نے ایسا کبھی سنا نہیں. لوگ جمع ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ان کو ریئلائز ہوا یہ پڑھ کیا رہا ہے, اچھا یہ تو وہ قرآن ہے جو ہم نہیں سننا چاہتے. تو تب انہوں نے ان کو اس قدر مارا, اتنی بری طرح مارا کہ ویسے بھی وہ کمزور تھے, اتنی بری طرح مارا کہ وہ مطلب بے ہوش ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی. تو آپ سوچیں کہ ان کی آواز سے, اور آج بھی اگر ہم کسی قاری کو سنیں خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے, بھلے سمجھ بھی نہ آئے تو پھر بھی دل پہ اثر ہوتا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے صحابی رسول کیسا پڑھتے ہوں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کسی نے قرآن سننا ہے تو ان کا قرآن سن لیں, تو اندازہ کیجئے. تو انہوں نے کیا ٹیکٹک اپنایا, خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. کبھی آج ایسے ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوں کسی میں اور آپ کوئی اللہ کی بات کرنا چاہیں اور لوگ شور مچا کے کوئی اور طرف ہی بات لے جائیں. آج مسلمان یہ کرتے ہیں, کل کافر کرتے تھے. انہوں نے یہ ٹیکٹک اپنایا تھا قرآن کی آواز دبانے کا. آج بھی اللہ کی بات, دین کی بات, کوئی آپ قرآن حدیث کی بات کرنے لگے تو لوگ ایسا شور سا مچا دیتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ کوئی بات کر رہا تھا, اس کی بات ہی دب جاتی ہے. مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا. پختگی سے مطلب پکے ہو کے, انہوں نے ڈٹرمنڈ ہو کے اس پہ عمل بھی کیا کہ ہم لیٹس ڈیسائیڈ. اور اس کے بعد چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجمع عام میں پڑھنے کا موقع کب ملا, 5ویں برس میں جا کے نبوت. ہاں جی, پہلے سال نہیں, دوسرے سال نہیں, تیسرے 3 سال کیوں نہیں, 3 سال کیوں نہیں, شاباش, کیونکہ پرائیویٹلی دعویٰ ہو رہا تھا, پبلک میں تو گئے نہیں تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, مجموع میں نہیں کرتے تھے. اس کے بعد پھر 4تھے سال سے شروع ہوا کہ پبلکلی گئے, اس میں بھی ابھی جرت نہیں تھی. 5ویں سال میں جا کے مجمع میں قرآن پڑھا گیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی تھی. معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے, اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی, تو یہ لوگ قرآن کو, اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سورہ اسراء کی, کیا تھی, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, کہ آپ اپنی نماز میں نہ بہت اونچی آواز میں تلاوت کریں, نہ بالکل دھیمی آواز میں تلاوت کریں, بلکہ بیچ کا راستہ اپنائیں. اگر بچے کو وہاں پہ بھیج سکتے, یہ تو آواز نہیں ہے, تو بہت اونچی آواز میں بھی نہ پڑھیں, کیونکہ درمیانی آواز میں پڑھتے لیکن اتنا اونچا نہ پڑھیں کہ پھر وہ لوگ گالیاں دیں. تو یہ بھی دیکھیں ایک حکمت ہے نا. کبھی کبھی ہم جوش میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں میں اونچی پڑھوں گا, اب نہیں, دیکھنا ہے کہ ماحول کیسا ہے. اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا. ہیرا کہاں کا علاقہ تھا, عراق کا. یہ عراق میں ایک ایریا ہے, کیونکہ اس وقت تجارت وغیرہ کے لیے یہ لوگ دور دور جایا کرتے تھے نا. ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوک کہانیاں, دارا اور سکندر اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا. یہ اس وقت کے پاپولر, جی آج جیسے ڈرامے ہیں نا, تو اس طرح اس زمانے میں یہ قصے کہانیاں ہوتی تھی. تو ٹی وی تو نہیں ہوتا تھا, لوگ بیٹھ کے قصہ گوئی کرتے تھے مجلسوں میں, اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکے. اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کے کہتا, آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے. اس زمانے میں بھی ڈسٹریکشن کے لیے کیا تھا, قصے کہانیاں. آج بھی ڈسٹریکشن کے لیے کیا ہے, قصے کہانیوں میں ان کو مشغول رکھو, ڈراموں میں, ٹی وی میں, فلموں میں, ان میں مشغول رکھو, قرآن کی طرف نہ آنے دو. قرآن کو آلٹرنیٹ کیا, قصے کہانیاں. وہ لوگوں کو بہت اچھے لگتے اور اس میں بہت مشغول رہتے ہیں. تو کہتا میری بات اچھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تاکہ ابھی دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے گئے ہیں اور پیچھے اس نے آ کے قصہ کہانی شروع کر دی, اس سے کیا ہوگا,
بالکل کہ اب وہ جو سارا اثر تھا نا وہ ختم ہو جائے. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پیارا سا درس ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہنسی مذاق, اور ادھر ابھی آنسو بہا کے ہٹے ہیں, یہ نہیں کہ ہم اس اثر کو لے جائیں اپنے ساتھ اور سوچیں. اس کے بعد فوراً ایسی گپ شپ اور ایسا غلہ گلا اور ایسا میلہ لگتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کوئی یہاں پہ بات ہی نہیں ہوئی. وہ کس سے کہانیاں, کوئی گھروں کی, کوئی فلاں کی, کوئی فلاں کی. جب تک آپ گھر پہنچنے نا بلیو می سارا اثر زائل ہو چکا. ہر طرف یہ دیکھیں, ہم ایک نیت ہی سے درس رکھتے ہیں نا کہ چلو لوگ اللہ کی بات سنیں, وہ گھر لے کے کیا جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ آپ کو پہلے بات چیت, پہلے کھانا پینا سب کر لیں, اس کے بعد اللہ کی بات کر کے وہاں سے دعا کر کے اٹھ جائیں. آپ کا خاتمہ مجلس کا کس پہ ہو؟ اللہ کے ذکر پہ اور دعا پہ, ہے نا. اور وہ دیکھیں کیا کرتا تھا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی, اس کے بعد کس سے کہانی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے تاکہ اثر ختم ہو جائے. اب لوگ بھول بھال جائیں گے انہوں نے کیا بات کی تھی. کتنا سیرت ہمیں سکھاتی ہے, سبحان اللہ. اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا, گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی, اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے, اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ. گانا بھی کیا ہے؟ قرآن چھوڑو گانے کی طرف آؤ. قرآن کا آلٹرنیٹ اس زمانے میں بھی گانے کو کر دیا گیا. کھاؤ پی اور گانا سنو, اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے. اللہ نے اسی بارے میں آیت نازل کی سورہ لقمان کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. بعض لوگ کھیل کی باتیں, یہ لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور اسے مذاق بنائے. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی لہو الحدیث کیا چیز ہے پھر؟ گانا خریدنا, سننا اور خود یا گانا, یہ سب لہو الحدیث ہے. اس کو ہی لہو الحدیث کہا گیا. اس پہ ہی یہ آیت اتری تھی. پھر لوگ کہتے ہیں کہاں پہ ہے گانا بجانا اور یہ غلط کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھو سورہ لقمان میں. آپ لوگ درود پڑھنا بھولیے گا نہیں, جب بھی نام آئے درود پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجتا ہوگا. تو سب سے زیادہ درود بھیجنے والے بنے. فرمایا بخیل ہے وہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ٹیکٹک ان کا کیا تھا؟ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا. اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی, انہوں نے بہت ایکٹیو تھے اور بڑا تفنن اختیار کیا. تفنن کیا ہوتا ہے؟ مطلب مختلف انہوں نے راستے, مختلف طریقے اپنائے. چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں. کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے, کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے. یعنی سب مل جل کے گھڑتے ہیں. کبھی کہتے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن اور شیطان اترا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. تم کہو میں بتاؤں تم کو کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پہ اترتے ہیں جو پکے جھوٹے ہیں اور گناہ گار ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اوپر شیطان اترتے ہیں؟ یا یہ شیطان آ کے آپ کو کیسے یہ کلام سکھا سکتا ہے؟ اس کلام میں تو خود شیطان کو دشمن کہا گیا ہے, خود شیطان کی چالوں کا بتایا گیا ہے. تو وہ شیطان کے اپنے خلاف باتیں لے کر اترے گا؟ کوئی عقل کی بات نہیں بنتی نا. تو کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی ہانکتے. یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں, بدکار ہوں, گناہوں میں لت پت ہوں. جبکہ میں ایسا انسان ہوں, تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی. پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کتنی لاجیکل بات ہے نا. کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا,
جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں۔ وہ نبی جو امی ہیں ان کو کہاں سے یہ آنا تھا کہ نہایت خوبصورت قسم کے الفاظ میں ڈھال دیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ سورہ شعراء میں کہ شعراء کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں ہیں۔ یہ شاعروں کی مطلب کہ یہ 3 باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں۔ پہلی بات کیا کہ ان کو فالو کون کرتا ہے؟ بہکے ہوئے لوگ۔ نمبر 2 وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کبھی کہیں کی ہانک دیں گے، کبھی کسی کو اوپر چڑھا دیں گے، کبھی نیچے۔ جیسے آج میڈیا کا رول ہے نا، جس کو چاہا اوپر کر دیا، جس کو چاہا نیچے گرا دیا، جس کو چاہا کہ حق کو باطل کر دیا، باطل کو حق کر کے دکھا دیا، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں۔ خوبصورت تو باتیں کرتے ہیں، عمل ان میں کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں غرض ہر بات میں سیدھے راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ ایک فیلڈ تھی جس کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ یہ نہیں کہ ادھر کی ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر کی ہانک رہے ہیں، ایسے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں۔ یہ سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آج ہم اچھی اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہے، یہاں پہ بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے۔ آج ہم بات کر پاتے ہیں لیکن اس حد تک عمل نہیں کر پاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی، جو فرماتے تھے وہ ان کے عمل میں ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ اسی طرح اگلی بات جو تھی بحث اور کٹ حجتی۔ اچھا، اب یہ شکوک و شبہات والا بھی معاملہ جو ہے نا، یہ آج بھی ہے۔ لوگوں میں آج بھی کیسے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا، حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی، آپ کو کیا پتا یہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے، آپ کو کیا پتا یہ سچی باتیں ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیا پتا یہ کسی نے بعد میں لکھی ہوں۔ اتنے ڈاؤٹس ڈال دیے جاتے ہیں کہ انسان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اچھا پتہ نہیں واقعی ہے، جس کو پاس علم نہیں ہے نا وہ فوراً ان کی باتوں میں آ کر بہک جاتا ہے۔ تو شکوک و شبہات اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ اسی طرح بحث اور کٹ حجتی، یہ بھی ان کا ایک کام تھا جو وہ اسلام کے خلاف کرتے تھے۔ مشرکین کو 3 باتوں پر بہت اچنبھا تھا، یعنی 3 باتیں ان کو بڑی عجیب سی لگتی تھیں، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 موت کے بعد اٹھایا جانا۔ رسالت کا مطلب پروفٹ ہوڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، یہ ان کے لیے مشکل تھا۔ اب کیوں مشکل تھا وہ آگے ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں، لیکن دیکھیں مکی جو پیریڈ تھا اس میں یہ 3 ٹاپکس تھے جن کے اوپر قرآن اترا، یہی 3 ٹاپکس کور کیے گئے، اور کوئی ایسی بہت زیادہ ڈیٹیل میں باتیں نہیں بتائیں گی۔ توحید، رسالت اور آخرت پہ ایمان، اور 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب 2/3 قرآن ان باتوں کو کور کرتا ہے جو بیس ہے ہمارے دین کی، اور ان کو آج ہم چھوڑ کے اور باتوں کو ڈسکس زیادہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں، اگر یہ پکی ہو گئی نا سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے بھلا جب ہم مر کے مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کون آیا اٹھ کے،
کوئی آیا اٹھ کے جس نے آپ کو بتایا کہ ہاں کوئی آخرت ہے یا کچھ ہے؟ کون آئے گا؟ سب مٹی ہو گئے ہیں، دیکھو جا کے قبروں پہ ان کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ استغفر اللہ، یعنی ایسی باتیں کرتے تھے کہ یعنی ان کو بالکل بیلیف تھا ہی نہیں اس بات کے اوپر کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی شخص آیا، غالباً شاید ابو جہل تھا، تو اس نے ایک ہڈی اٹھائی ہوئی تھی اور جو بالکل بوسیدہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے اس طرح سے اس نے آپ کے سامنے ایسے اس ہڈی کو چکنا چور کیا اور کہنے لگا، آپ کہتے ہیں یہ ہڈیاں یہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی؟ نہیں، از اٹ پاسبل؟ یہ دیکھو جس کو میں ہاتھ سے ایسے چورا پاؤڈر کر رہا ہوں، ہڈی پہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ وہ ایسے ہو جاتی ہے گل سڑ کے، جب زمانہ گزر جاتا ہے کہ وہ بالکل پاؤڈر بن جاتی ہے چورا، یہ اٹھائے جائیں گے؟ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ اے ام عمر یہ تو خرافات ہیں، یہ تو بس باتیں ہیں، ایسے انہوں نے شعر و شاعری کی۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو، دیکھیں کتنی لاجیکل بات یہاں پہ کہی گئی ہے جو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے۔ آج دیکھیں ایک قاتل ہو اور وہ قاتل بوڑھا آدمی ہے، مثلا 90 سال کا ہے وہ قاتل، اس نے قتل کیا ایک جوان کو، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کو پھانسی چڑھا دو، کیا فرق پڑا؟ وہ آج نہیں تو کل اس نے ماری جانا تھا۔ اور یہ نوجوان اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہوئی، جب وہ مر گیا اس کے بچوں کا کیا ہوا، اس کی بیوہ کا کیا ہوا، کتنے دور تک ایفیکٹ گئے، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، وہ آگے جا کے ان کے کردار اور اخلاق خراب ہو گئے، کتنی حد تک ایک گناہ کا اثر جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اس بابے کو سزا اگر دنیا میں مل بھی گئی تو کیا سزا؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اس نے تو ایک جوان کی زندگی لے لی اور تم نے تو اپنی پوری زندگی گزار دی تھی۔ یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اور بے شمار ایگزامپلز ہیں جو ایک بندہ ایک خودکش حملہ کرتا ہے اور 100 لوگوں کو مار دیتا ہے، اس کے بعد وہ مر بھی گیا تو 100 لوگوں کی جان لے کر گیا۔ کیا یہ انصاف ہے کہ بس اس کی تو ایک دفعہ ہی جان گئی اور 100 لوگوں کا بدلہ کیسے جائے گا؟ ایک بندہ اس کا گریبان پکڑے اور ایک بندہ سزا دے تو یہ دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن ہونا چاہیے۔ اور ایک نیک آدمی ہے، وہ دنیا میں سسک کے گھٹ گھٹ کے جیتا ہے کہ نہیں میں نے حلال کے اوپر رہنا ہے، نہیں میں نے نیکی کے راستے سے نہیں ہٹنا، نہیں میں نے اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا۔ کیا یہ فیئر ہے کہ وہ دنیا میں بھی پسے اور اس کے بعد وہ مر جائے اور اس کا کچھ بھی نہ ہو؟ کیا یہ فیئر ہے؟ انسان کی عقل بھی کہتی ہے یہ فیئر نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اتنی انفیئر بات کرے گا؟ ایک اللہ کی خاطر جیتا ہے ساری زندگی اور ایک ساری زندگی نافرمانی کرتا ہے، دونوں برابر ہو جائیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دونوں میں کیا کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ ظالم و بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار سے کہیں زیادہ خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے۔ دیکھیں نا، ظالم اور بد کردار دنیا میں بھی عیش کرتا رہا، دوسرا دنیا میں بھی حلال 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 کی رٹ لگا کے وہ بیچارہ سسکتا رہا، اس کے بچے سسکتے رہے، تو کیا یہ فیئر ہے؟ عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پہ رکھے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مسلم فرما بردار کو اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، تم کیا یہ سوچتے ہو کہ کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والے جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ نیز فرمایا
ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا ایک برابر ہو جائے؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے نا تو یہ ذہن سے نکال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا انجسٹ نہیں ہے. جہاں تک عقلی استبعاد ہے، یعنی جو ان کی سمجھ کا، جو انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، اس کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یوں تردید فرمائی ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تم یہ سوچتے نا، عقل تمہاری یہ کہتی کیسے ہوگا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو تم اگر عقل والی بات کو کی جسٹیفیکیشن دینی ہے تو وہ یہ ہے جسٹیفیکیشن کہ تم سمجھتے ہو کہ انسان کو بنانا مشکل ہے. آسمان کو دیکھو، جس اللہ نے آسمان بنا دیا تو تم اتنے 5-6 فٹ کے انسان کو بنانا کیا مشکل اس کے لیے. نیز فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر. جب انسان یہ ایمان لے آتا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر کیا مشکل ہے قیامت کا برپا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا. کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ دوسری بار بھی تو پیدا کر سکتا. ہمارے جیسوں کے لیے ایک دفعہ کام کر لیں تو دوسری دفعہ کرنا آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یکساں ہے. اور بتلایا کہ دیکھو کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کنا فاعلین، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے. اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے، یعنی آسان ہوتا ہے. اور پوچھا اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں. ان کو نہیں، کچھ کنفیوزڈ ہیں، ان شکوک و شبہات میں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جہاں تک دوسری بار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے. تو پہلی بات کا جواب آپ کو مل گیا. آخرت پر جو ان کا ایمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتیں، بلکہ اس سے بہت ساری آیتیں قرآن میں اتاری، جن میں سے کچھ انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہیں کہ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے قیامت برپا کرنا. اب ان کا دوسرا جو آبجیکشن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، کوئی جھوٹا سمجھتے تھے. ان کو پتا تھا یہ سچے ہیں، ان کو پتا تھا یہ امانت دار ہیں، ان کو پتا تھا یہ پرہیزگار ہے، ان کا کردار اچھا ہے. پھر ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے. وہی آج ہے، وہی کل تھا. نبوت انسان کو کیسے مل سکتی ہے؟ انسان کو نہیں مل سکتی. ضرور یہ کوئی نور ہیں جن کو نبوت ملی ہے، انسان تو ہو ہی نہیں سکتے وہ. حالانکہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ وہ انسان ہی ہیں. ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا. رسول انسان نہیں ہو سکتا، وہی آج مسئلہ پڑا ہوا ہے. رسول نور ہے، انسان نہیں ہے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا. انہوں نے کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں بھی پھرتا ہے. یعنی آج بھی دیکھیں، ہم کسی نیک بندے کو دیکھ لیتے ہیں نا، کوئی کسی کو بہت دیندار، تو ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بھی کھانا کھاتے ہیں اور نئے کپڑے یہ بھی پہن سکتے ہیں اور بازار میں، اچھا مال میں آپ بھی جا سکتے ہیں. یعنی ان کے لیے ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے کہ ان کو تو
مطلب مافوق الفطرت ہونا چاہیے، کوئی بہت ایسی چیز کہ بس وہ تو بس اس طرح ہی ہر وقت بیٹھے رہے، ان کو نہ دنیا کا کوئی سروکار، نہ کھانا ہو نہ پینا ہو، لباس بھی ایسا ہو، تو تب یہ کوئی ہیں جو نیک ہے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے اچھے کپڑے پہنے، کھانا کھائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، عجیب ہی بات ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ تو کوئی چیز اتاری نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا. تردید میں کیا فرمایا دیکھیں، یہاں پہ ان کے اعتراض اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جواب دیا نا وہ بھی دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا جواب دیا، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے. موسیٰ بھی تو لے کر آئے تھے نا کتاب، وہ بھی تو نبی تھے، تو وہ کیا انسان نہیں تھے؟ اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہوئے بتایا کہ ان کی قوموں کو بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو. اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا تھا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہاں ہم تمہارے جیسے انسان تو ہیں، بالکل ہیں. سب پیغمبروں نے کہا تھا، وہ کہتے تھے تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، تم کیسے نبی ہو گئے؟ نبی کو تو وہ بہت بڑی چیز فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پیغمبروں نے اپنے منہ سے کہا ہاں ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے کہ وہی جس کے اوپر چاہے اتار دے. مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشری تھے، سب کیا تھے؟ انسان تھے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انسان تھے، وہ انسان سے اوپر چیز نہیں تھے. اور یہی تو سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ انسان تھے، کیونکہ انسان ہو کے یہ کام سارے کرنا مشکل ہیں جو انہوں نے کیے. فرشتہ ہو کے تو بہت آسان ہے بھائی، فرشتے کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرشتہ ہوتا تو آگے بات آ رہی ہے اس کو بھی کرتے. اور اگر بشر کی بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. بھائی فرشتے کو نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ اس کو کوئی غم کا پتہ، نہ اس کو کوئی ماں باپ کا پتہ، نہ اس کو کوئی حقوق العباد کا پتہ، نہ اس کو کوئی پریشانی کا پتہ، نہ معاش کا پتہ، کوئی چیزیں بھی نہیں اس کو پتہ. تو اس کے ساتھ آپ کیسے ریلیٹ کرتے پھر؟ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے. ظاہر ہے آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ابھی 2 پر کھلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. تو فرشتے کو فرشتے کی صورت میں اگر ہمارے پاس لایا جاتا تو ہم تو اس کی تاب ہی نہیں لا سکتے تھے. ظاہر ہے انسان ہی بنا کے بھیجا جاتا نا، تو انسان بنا کے اگر بھیجتے اور جو شبہ اب وہ کرتے ہیں اس شبے میں انہیں پھر ڈال دیتے. انہوں نے کہنا تھا یہ تو انسان ہی ہے ہمارے جیسا. تو لہٰذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی کوئی گنجائش نہ مل سکی. لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا، کہنے لگے کہ اللہ کو پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا. یعنی کس قدر سوچیں کہ تحقیر کا انداز، کیا اللہ کو یہی ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں، ثقیف کون تھا؟ ایک قبیلہ تھا نا ان کا، بنو ثقیف، اس کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے. ان کے لیے بڑے لوگ کون ہوتے تھے؟ مالدار، بڑے بڑے سردار، جن کی شہرت ہو، جن کا بہت شان و شوکت ہو، وہ ان کے لیے بڑے لوگ تھے. اور وہ انسان جس کا کردار، اخلاق اور جن کی مثال دی جاتی تھی ان کے متقی ہونے کی، وہ ان کے لیے بڑا انسان نہیں تھا. آج کیا ہے؟ آج آپ بڑائی کیسے ناپتے ہیں؟ یہی جہالت کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے، جہالت ختم نہیں ہوئی. ہم جتنا بھی پڑھ لکھ گئے ہیں نا، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں دور جاہلیت. میں کہتی ہوں آج بھی دور جاہلیت ہے. آج بھی وہی سٹینڈرڈ ہے کہ ہم کسی کی گاڑی دیکھ کے، اس کے کپڑے دیکھ کے، اس کا ہینڈ بیگ دیکھ کے، اس کی یہ چیزیں دیکھ کے اس کی قیمت لگاتے ہیں. یہ بڑا انسان ہے کہ چھوٹا انسان ہے؟ اور کسی کا تقویٰ
اس کا دین، اس کی نیکی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں لگتی، اس لیے کہ اگر وہ غریب ہے تو کیا یہ لاچار سا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم آج پڑھ رہے ہیں نا جب سیرت، تو ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جب سے ہم نے آنکھ کھولی ایک اونچا مقام اور مرتبہ ہے. یہ تو ہم یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ سوچیں ایک ایسی سوسائٹی ہے جن میں ان کے سامنے تھے پلے بڑے، بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، ان کا کردار اخلاق ان کے سامنے تھا، تو وہ تو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے. یہ کیا، یہ اٹھ کے آج ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا، یہ ہمیں بتائے گا، ہم اس کو قبول کر لیں اپنے سے اوپر. رسول کی رسالت قبول کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ان کی اطاعت. ہم اتنے بڑے سرداروں کی ان کی اطاعت کریں گے؟ بڑا کوئی سردار ہو تو ہاں اس کی کر سکتے تھے، اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تو سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کوٹ کیا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ آپ یہ تقسیم کریں گے رب کی رحمت کو؟ ان کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ ان کا جس کو دل چاہتا ہے یہ دیں نبوت. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے اب تقسیم کرنے سے پہلے. یعنی وہی قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے. کوئی دعائیں مانگ کے نبی نہیں بن سکتا، یاد رکھیں. کوئی نیک ہو کے نبی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چوز کیا ہوتا ہے اپنا نبی. کوئی بڑا ہو کے نبی نہیں بن سکتا، وہ نبی ہے. چنانچہ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کر دیا. اب دیکھیں ایک کے بعد ایک بات کہا کہ ہم دیکھتے ہیں جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، یعنی ایمبیسڈر ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازمات، یعنی لگژریز اور عزت، اور اس کے یعنی خدام و حشم یعنی نوکر چاکر، اور مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں. جیسے کسی کنٹری کا آپ دیکھیں ایمبیسڈر ہوتا ہے، اس کو وہ گاڑی بھی دیتے ہیں، اور جھنڈے والی گاڑی ہوتی ہے، گھر بھی دیتے ہیں بڑے، آگے پیچھے اس کے نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں. وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوف میں یعنی اس کے ارد گرد اردلی یعنی گارڈز جو ہوتے ہیں، گارڈز، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جب یہ ایسے لوگ بڑے سردار یا اس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ایسے ہی آگے پیچھے 5-6 لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ایسے ہی ان کے ساتھ چلے ہوتے ہیں. پھر گارڈز بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی گاڑیاں دیکھنے والی، اور کیا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی نا، تو پھر کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے. کیونکہ زندگی کا سامان تو آپ کو بھی چاہیے تھا نا. یہی تو عظمت ہے، اس کو نہیں ہم سمجھتے نا. اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا دیا جاتا، ان کو نہ کوئی کھانے کی حاجت ہوتی، نہ پینے کی حاجت ہوتی، نہ کوئی چیز نہ ہوتی، ما فوق الفطرت یعنی جیسے فرشتے کی طرح ہوتے، پھر تو کوئی کمال ہی نہیں تھا نا. پھر آپ نے کہنا تھا ہمیں تو بھوک لگتی ہے، ان کو کیا پتا بھوک کیا چیز ہوتی ہے. ہمیں تو حرام اس لیے کھانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا پیٹ ہے، ہمیں روٹی لینی ہے، ہمیں ضرورت ہے. ان کو کیا پتا. غم ہمیں آتا ہے، ہمیں پتا ہے غم کیا چیز ہوتی ہے، پریشانیاں کیا چیز ہوتی ہے. ان کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا تاکہ وہ آپ کی طرح چلیں پھریں، اور آپ دیکھیں کہ ان کو جب بھوک لگی تو انہوں نے کیا کیا، ان کو جب معاش کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کی اولاد فوت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے تو انہوں نے کیا کیا. آخر وہ کہنے لگے سورہ فرقان میں، آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، کوئی ساتھ ساتھ کوئی گارڈ کی طرح فرشتہ پھر رہا ہوتا جو بات کرتا رہتا اور یہ بس ساتھ چلتے رہتے. یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہیں ہوا جس سے وہ کھاتا پیتا رہتا. چنانچہ ان ظالموں نے کہا تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، ایک ایک ان کی بات کو قرآن میں بیان کیا. اور سوچیں یہ باتیں ایسے ہی نہیں کہی جا رہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ سن کے کہ ایک بات کا جواب دیا تو دوسری لے کر آ گئے، دوسری کا جواب دیا تو تیسری لے کر آ گئے.
ایک انسان جو سن رہا ہے ان باتوں کو، اور ہمارے جیسے جن لوگوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، ہمیں کوئی کہہ دے یہ تو پاگل ہے، اس کی نا باتیں سنو، تو بالکل ہی بیوقوف ہے، اس کا تو دماغ چلا ہوا ہے، تو کیسا ہمیں لگتا ہے ایک بندہ بھی کوئی کہہ دے. اور جہاں پہ معاشرے میں یہ بات عام کر دی جائے کہ یہ جنونی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ایسا ہے، تو کیا ہو. ہمیں کوئی کہے کہ یہ تو جادو کرتی ہے تو کیسی تکلیف ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں دن رات سنتے تھے. یہ تھا مشرکین کا اعتراض. لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کمزور طاقتور غریب مالدار نیچے اونچے غلام آزاد ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. اب اگر آپ جاہو جلال کے ساتھ خدام و حشمت کے ساتھ خدم و حشم کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے جلوف میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے تھے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کن کی تھی؟ انہی کی ہوتی تھی. اسی لیے تو ایک دفعہ ابو جہل گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا یہ تو بلال صہیب یہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، یعنی ایسے لوگ جو غلام تھے، زیادہ تر غریب طبقے سے تھے. اس نے کہا کہ آپ پہلے ان کو اٹھائیں یہاں سے، تب ہم بیٹھیں گے. آپ کی مجلس میں یہ لوگ بیٹھنے والے ہیں. اب آپ اپنے ذہن میں سوچیں، کیونکہ یہ چیز ابو جہل کے ذہن میں نہیں تھی. سوری ٹو سے یہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہے. آج آپ دیکھیں کسی مجلس کے اندر آپ کی نوکرانیاں جاتی ہیں، میں غلام نہیں کہتی، نوکرانیاں آپ کی جاتی ہیں، آپ کی میڈز جاتی ہیں، اس مجلس میں وہ بیٹھی ہوتی ہیں. آپ کیا چاہیں گی کہ آپ بھی جا کے وہاں پہ بیٹھیں؟ ہم کہیں گے نہیں، وہاں پہ تو ایسے لوگ جاتے ہیں، نہیں، ہم کسی اور اچھی جگہ پہ اپنی گیدرنگ کریں گے جہاں پہ ہمارے جیسے لوگ ہوں. ابو جہل کے دماغ میں بھی یہی تھا. وہ تو آپ کے تو نوکر ہوتے نا، ان کے تو غلام تھے جو ایسے تھے جیسے کوئی بھیڑ بکریاں ہوں. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی. اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے گارڈز ہوتے، فرشتے ساتھ چل رہے ہوتے، غریب غربا بیچارے لوگ کیسے جا کے پیغام سنتے؟ وہ تو بس دور سے ہی دیکھتے رہتے. پھر تو امیر کی صرف ایکسیس ہوتی، جیسے آج بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ امیر کبیر ہوتے ہیں. یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ تو اکثر ایمان لائے ہی نہیں تھا. اس شبے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پہ قائم رہیں. ضد تھی نا، اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں. اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے. اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ. دیکھیں انہوں نے 3 معاملے بتائے نا ہمیں یہاں پہ کتاب میں، کہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان. اور آخرت پر ایمان کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیا گیا ہے. آپ بریکٹ لگا سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک. آخرت پر ایمان کا جو انہوں نے آبجیکشن کیا تھا اس کا جواب ہے. نمبر 2، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں سے. نمبر 2 جو رسالت کی تھی بات، اس کا پھر جواب دیا گیا، اس کو آپ بریکٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے یہاں تک رسالت کے شبے کا جواب دیا گیا. اب جو نمبر 1 جو مین چیز تھی وہ تھی توحید. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ یہ آپ کے سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھا، جڑی تو یہ تھی کہ ہم نے توحید کو نہیں ماننا، ایک اللہ کو. اب اس کا بھی جواب یہاں پہ آئے گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا شرک تھا کیا، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کا شرک ہے کیا چیز تھی. تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے. دس از ویری امپورٹنٹ، اس کو انڈر لائن کریں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے. اور نہیں، وہ اللہ کو مانتے بھی تھے، بلکہ اس کی ذات اور اس کی اکثر صفات، یعنی اس کے ایٹریبیوٹس جو تھے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں نا، ان کو بھی، اکثر کو اور افعال کو بھی ان میں ایک مانتے تھے اللہ کو. اچھا وہ کہتے کیا تھے؟ یہ پیراگراف سارا بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو صحیح عقیدہ تھا وہ کیا تھا. صرف اللہ ہی خالق ہے،
سیم جو جیسے ہم کہتے ہیں آج جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے. اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے. ویل اینڈ گڈ، یہاں تک سب بہت اچھا چل رہا ہے. صرف وہی رازق ہے. دیکھیں رازق بھی وہ اللہ کو مانتے تھے جو انسانوں کو، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے. اور صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے. سسٹینر بھی وہی ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی بالکل صحیح چیز ہے ان کی. اور صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے. اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. اس نے اس سورج کو، چاند کو، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان، فرشتے سب کو اپنا تابع فرمان کر رکھا ہے. یعنی سب اس کے اوبیڈینٹ ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے بھی ہیں. وہ جس کو چاہے پناہ دے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جس کو چاہے پکڑ لے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو حکم چاہے لگاتا ہے. نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے. یہاں تک کوئی بات پہ آپ کو اعتراض ہے؟ سب چیز تو بہت اچھی چل رہی ہے. پھر پرابلم کیا تھا؟ پرابلم وہی تھا جو آج بھی ہے. یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اکیلا مانتے تھے اور یکتا کیا چیز ہوتی ہے؟ یونیک، اللہ کے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا مانتے تھے. وہ اللہ کی ذات اور اس کی مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے. البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد یہ ہے پرابلم، وہ کہتے تھے، اب یہاں پہ آپ اوپر لکھ لیں کہ ان کے عقیدے کی خرابی یہ ہے اور ان کے عقیدے میں جو صحیح باتیں تھیں وہ پچھلے پیراگراف میں گزر گئیں. اب آپ ذرا نوٹ کریں، ایک ایک بات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا عقیدے کی خرابی تھی. اس سارے کہنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں، مقرب اور مقبول بندے یعنی جو بہت نیک، جو اللہ کے بہت قریب پہنچے ہوئے، جن کو ہم کہتے ہیں نا، مثلاً پیغمبروں کو اور نبیوں کو اور اولیاء کرام کو اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا. تصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ بھی اپنا کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں، اپنا کچھ، آپ کو بھی کچھ اتھارٹی ہے اس چیز میں. وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنا زور چلاتے ہیں. جو بھی مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، وہ اللہ تو دیتا ہے لیکن وہ بھی دے دیتے ہیں نا، کیونکہ وہ اللہ کے اتنے قریب جو ہیں، اتنے پہنچے ہوئے جو ہیں. تو اسی لیے اگر اللہ نہیں ہماری سنتا تو پھر چلو آ جاؤ، ہم وہاں پہ فلاں مزار پہ جا کے دھاگا باندھ دیتے ہیں، وہاں سے بھی تو اولاد ملتی ہے نا. وہاں پہ اگر آپ دھاگا باندھے اولاد مل جائے گی. کتنی مشہور ہے یہ بات. وہ بھی دے دیتے ہیں نا، کیونکہ یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ خدا ہیں، یہ تو نہیں وہ کہہ رہے. وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہاں تک تلبیہ سارا پڑھتے تھے حج میں، اور اس کے بعد کہتے تھے ہاں صرف جس کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا. دیکھو شیطان نے کدھر سے بہکایا، کیونکہ یہ کس دین پہ تھے، پیچھے سے کس دین پہ چلے آ رہے تھے؟ دین ابراہیمی پہ تھے نا. تو اس کی باقیات یہی بچی کھچی یہی چیزیں رہ گئی تھی. تو مثلاً اولاد دے دیتا ہے. آج بھی دیکھیں کہتے ہیں نام رکھتے ہیں پیراں دتا، پیر نے دیا ہوا یہ ہے نا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا پھر مصیبت دور کر دیتے ہیں، یہ بھی مصیبت دور کرنے والے ہیں. جیسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ فلاں ہے، وہ غوث پاک ہے. غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مصیبت دور کرنے والا. یہ نام میں ہی شرک ہے. غوث اعظم، غوث بھی اعظم جو فریاد رس ہے، بڑا والا. تو وہ کیوں، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے. پاگل ہے کوئی کہیں گے خدا ہے؟ تو ساروں کو اتنی تو لاجک سب کو سمجھ آتی نا، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، یہ ہے، ان کی ساری ہسٹری پتہ ہے، مگر یہ اللہ کے اتنے قریب ہے. یعنی یہ عقیدہ اس قدر کامن ہے ہمارے ملک میں کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا ہم
داتا صاحب جا کے اول تو داتا کہنا ہی، دیکھیں داتا کا مطلب کیا؟ دینے والا. داتا اللہ ہے، دینے والا. وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ تھوڑی میں کہتی ہوں کہ وہ کوئی خدا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. تو پھر اب آپ خوش کس کو کرو گے؟ کس کو خوش کرو گے؟ اللہ کو تو چھوڑو، وہ تو اللہ کو تو خود ہی یہ خوش کر لیں گے. ہم ان کو خوش کرتے ہیں نا، ہم ان کو خوش کریں گے، یہ ہماری خود ہی کام نکلوا دیں گے. اس شرک میں اور آج کے شرک میں کیا فرق کوئی لگ رہا ہے آپ کو؟ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں. جب ہم ادھر دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بیمار کو تو شفا ہو ہی نہیں رہی، چلو اب فلاں کسی نے بتایا کہ فلاں کے مزار پہ چلے جاؤ، فلاں ایک پیر صاحب ہیں بڑے پہنچے میں، بس ان کے پاس جاؤ آپ کا بیمار ٹھیک ہو جائے گا. ایسے کمزور لمحات میں ہی تو شیطان آتا ہے اور شرک کرا دیتا ہے. اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. اور بھی کوئی آپ کی ضرورتیں ہیں؟ غریب نواز کیا ہے؟ ہاں، غریب کو نوازنے والا اللہ تو نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے غریب نواز. اللہ اکبر. اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے. اب دیکھیں لاجک کتنی خوبصورت ہے. اللہ نے کیوں ان کو یہ اتھارٹی دے دی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقرب ہے، وہ اللہ سے اتنے قریب ہے نا، جس کو ہم ورڈ ہمارا ایک ہے نا پہنچے ہوئے، وہ پہنچے ہوئے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کدھر پہنچ جاتے. اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ اور مقام ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں. پھر کبھی کبھی یعنی یہاں حد تک کہ اتنا بھی میں نے سنا، مطلب یہ نہیں کہ کوئی سنی سنائی بات ہے، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے خود سے کہ آندھی اور طوفان چل رہے ہیں تو پکارو خضر علیہ السلام کو. وہ آندھیوں کے اوپر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ جو نیک اور وہ لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ کوئی نہ کوئی کام دے دیتا ہے. ایون یعنی ایک تفسیر میں نے اٹھا کے دیکھی قرآن کی، یعنی انسان اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتی کہ یہ ٹرو ہوگا. تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ بہت نیک جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو جیسے اللہ نے فرشتوں کے ذمے کام لگائے ہوئے نا، ان کے ذمے بھی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. اب وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، کہیں بارش کر رہے ہیں، کہیں کسی کو اولاد دے دی، کسی کو یہ کر دیا. اور شرک کیا ہے؟ اب اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ ان کا شرک کیا تھا. جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کا شرک کیا تھا، آپ کیسے پہچان سکیں گے شرک کو؟ ہمارے دماغوں میں کیا ہے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت بھی تو کسی چیز کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، ورنہ وہ کوئی اتنی تو لاجک آج ایک مشرک میں، آج کے مشرک میں بھی ہے. وہ کہتا ہے یہ پتھر ہے، ہم پتھر کو نہیں پوجتے، اس سے اگر آپ پوچھو تو ہم تو ان کے پیچھے جو ہستیاں ان کو پوجتے ہیں. اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں. چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرر بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج جاؤ فلانے پیر صاحب کے پاس، وہ آپ کو ڈنڈا ماریں گے تو آپ کو حکومت مل جائے گی. ایسی بھی باتیں مشہور سنی نا، وہ جو ان کا ڈنڈا کھا لیتا ہے وہ اس کو حکومت مل جاتی ہے. تو یعنی وہ اتنے ہیں کہ اگر ان کی نظر کرم ہو گئی کسی پہ تو وہ اللہ کا مقرر بھی بنا دیں گے. مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا. آج بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ تو وسیلہ ہیں صرف. اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے. اب ایسے اعمال کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ آج کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے اعمال انہوں نے ایجاد کیے کہ ہم کس سے قریب ہوں؟ اللہ سے نہیں، ان سے قریب ہوں، یہ ہم سے راضی ہو جائیں. کبھی چادریں چڑھاتے ہیں، کبھی دیگیں دیتے ہیں، کبھی وہاں پہ لائٹیں لگوا دیتے ہیں، کبھی ان کے مزاروں کے اوپر کو دودھ سے دھوتے ہیں اور عرق گلاب سے دھوتے ہیں مزاروں کو، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا رکوع اور سجدے بھی ان کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں. چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے، اللہ سے نہیں کرتے. یہ میں آپ کو ٹرو واقعات جو کسی نے منہ سے بولنے میں وہی بات بتا رہی ہوں. کسی نے کہا کہ ہم اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ مسلمان کی بات ہے. اس نے کہا اللہ اتنا اونچا ہے، ہم اس سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو ہم ان سے ہی مانگتے ہیں نا، یہ خود ہی اللہ کو کہہ دیں گے
ہم اتنے چھوٹے, اللہ اتنا بڑا, ہم اس کے سامنے کیسے بولیں؟ جو مر چکے ہیں ان سے, ہاں کہ ان سے اور وہ پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری کر دو, ہماری مصیبت ٹال دو, ہمارا خطرہ دور کر دو. اور آج ہمارے ہاں ایک اور آپ نے ٹائٹل سنے, ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا مقرر بنائے, جس کو چاہے نبوت دے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کو چاہے ولایت دے. آپ نے نام سنے ہوں گے غوث, قطب, ابدال, یہ کیا چیزیں ہیں؟ کبھی سنے آپ نے؟ جی قطب کے اور ابدال کے, اور یہ درجے ہیں, ان درجوں کے اوپر اور وہ کہ قرآن میں حدیث میں کوئی ایسا ورڈ ہے قطب, ابدال, غوث, یہ کوئی ایسا ورڈ ہے؟ اچھا وہ نہیں سنے. اگر کبھی سنے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی کوئی الفاظ ہیں, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ یہ بھی کوئی مقام اور مرتبے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ریاضت کر کے ان مرتبوں کے اوپر, یعنی یہ اولیاء میں اتنے بڑے مرتبے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے مقام, بعض یہ کہتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ نبوت سے بھی اونچا ہے, کیونکہ نبوت تو اللہ نے خود دی ہے, انہوں نے اپنی محنت سے یہ مرتبے حاصل کیے ہیں, یہاں تک ہے. اور یہ پھر جب قطب, ابدال اور ان کے ٹائٹل جن کا ظاہر ہے قرآن اور حدیث سے کہیں ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بن جاتے ہیں پھر جو بھی کام یہ کہیں گے کریں گے پھر وہ ہوتا چلا جاتا ہے اس طرح سے, یعنی ایک طرح سے مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں, ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوتی ہے پھر. اور یہ رینکس ہیں جو خود ہی بنائے ہوئے ہیں. تو یہ کتب جو ہے یہ پروموشن ہوتی جاتی ہے نا, ایک کی پہلے وہ ایک پہ ہوتا ہے رینک پہ, پھر اگلے پروموشن ہو کے اگلے پہ چلا جاتا ہے. ابھی ایک ٹی وی پہ پروگرام وہ آتا ہے کتب آن لائن, تو وہ میں نے ایک دن دیکھا تو وہ اتنے غلط باتیں کر رہا تھا, تو اس کے بعد میں نے ہاں کئی پروگرام ایسے, مجھے اس کا تو نہیں پتا جو پروگرام آپ کو میں اس کو کیا کہہ سکتی ہوں, مگر ایک پروگرام آیا تھا ایک دفعہ جو اس کے اوپر ہی تھا کہ ایک بندہ ہے اللہ کا, وہ دنیا میں بہت نیک ہے اور وہ اس رینک پہ تھا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر جب کئی آزمائشیں آئیں اور وہ ان میں پورا اترا تو اللہ نے اس کو اس سے اوپر کے رینک پہ کر دیا. تو وہ بھی ان کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں, پھر کس طرح سے وہ آتے ہیں, پھر وہ بڑے آتے ہیں, پھر وہ ان کو اس سے اوپر کارنر دیتے ہیں اور وہ یہاں سے پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں ایک پلک جھپکتے میں, اور وہاں سے چیز یہاں لے آتے ہیں. ان چیزوں سے دور ہی رہا جائے تو اچھا ہے. لیکن ایک پروگرام ضرور دیکھا کریں, وہ آتا ہے صبح اچھے تو پروگرام ہیں, مگر ایسی چیزیں جو بے راہروی کی طرف لے جانے والی ہیں, انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی, ان سے دور ہی رہنا چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اس قدر, اور یہ واقعی ہے آج کے وقت میں, اور بہت سارے لوگ ایسی جو کہانیاں ہیں وہ بہت ساری ہیں مشہور. اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا. تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء, اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں. اب وہ کیا تھا کہ جگہ بنا دی تھی, وہاں پہ ان کی تصویریں یا مورتیاں, آئیڈلز, بت ان کے کھڑے کیے ہوئے تھے. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں, تو مورتی تراشنے کی بجائے انہیں قبروں پر ہی آستانہ بنا دیا انہوں نے. یعنی اب مورتی کی تو ضرورت نہیں ہے نا, جب قبر ہے تو پھر قبر کی پوجا شروع کر دو, اب بت بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر وہ قبر کی شروع کر دی. اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے تھے. آج کیا ہے, وہ قبروں پہ جاتے ہیں, ایسے یہ ہاتھ لگایا اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں اور اپنے اوپر لگا رہے ہیں کہ اس سے ہمیں برکت ہو. کیا ہم خانہ کعبہ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ وہاں کے مطابق تو کرتے ہیں, خانہ کعبہ کو یہ سمجھ کے کہ اس سے مجھے برکت ملے گی, نہیں, پھر یہ شرک ہے, کیونکہ وہ ایک پتھر ہے. ٹھیک ہے, حجر اسود کو بھی حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا, میں کیوں چومتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو چومتے ہوئے نا. خانہ ویسے آپ انسان ہاتھ لگاتا ہے یا محبت میں یا اس میں, یا آپ سینے سے سینہ لگاتے ہیں, یا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو برکت کی خاطر ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو مجھے برکت ملے گی, تو وہ نہیں کرنا. جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی, ہاں وہ تو ایک بات ہے, وہ تو اب ان کے گرد چکر لگاتے. آج بھی انڈیا میں
وہ کہتے ہیں کہ جو حج پہ نہیں جا سکتا وہ اجمیر چلا جائے, قبر کا وہ حج کر لینا, وہاں پہ اس کا طواف بھی کرتے ہیں. اور سندھ میں بھی ایک جگہ ہے اس کی باقاعدہ, اگر آپ یوٹیوب پہ کبھی دیکھیں, میں نے خود دیکھی ہے وہ ویڈیو, بہت ریموٹ ایریا ہے جہاں پہ قبر بھی ہے, اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. یہ طواف ہو گیا, وہیں پہ انہوں نے اپنی ساری رکن کر لی, کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں, ہم تو حج پہ جا نہیں سکتے, تو اس کعبے کو کیا جانا, یہی کعبہ ہے ہمارے لیے یہاں. ان کے جی بہشتی دروازہ بھی یہیں پہ ہم نے بنا لی. تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے. آج تعظیم کے طور پہ کھڑے ہوا جاتا ہے قبروں کے آگے, بالکل کھڑے ہوا جاتا ہے. آج چھوا جاتا ہے ان کو برکت کے لیے, بالکل چھوا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوچیں, اس سے اندازہ لگائیے. یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی اس میں ایک مطلب مشن روانہ کیا تھا, اور اس میں کیا تھا, ان کو کہا تھا کہ جہاں جہاں جاؤ اور وہاں پہ اگر آپ کوئی عمارت دیکھو کسی قبر پہ بنی ہوئی, اس کو ابالش کر دو, گرا دو. یا آپ دیکھو کہ کوئی قبا بنا ہوا ہے, یا آپ کوئی قبر اونچی دیکھو تو اس کو بھی گرا. صرف 1 فٹ کی جو ہے نا اجازت ہے کہ بس اتنی قبر رہ سکتی ہے, اس کے علاوہ اس سے زیادہ اگر اونچی ہے تو اس کو گرا دیا جائے. وہ مقبرے کوئی ایک تھوڑی ہے, بھرے پڑے ہیں مقبرے اور مزارات. اور بلکہ ہمارے لوگ, مطلب عام لوگوں کو بھی میں دیکھتی ہوں, میں کسی کو جانتی ہوں, انہوں نے اپنے پیرنٹس کے لیے کہ بہت نیک تھے تو ماں اور باپ کے لیے قبر بنوائی, بہت سنگے ماربل کی بنوا کے اوپر پورا مزار بنایا. یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی لوگ آتے ہیں کرنے کے لیے, مگر انہوں نے مزار کی طرح اس کو پورا بنایا ماربل سے, اور وہاں پہ جی یہ. حالانکہ اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. کبھی اگر آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے مدینہ شریف, تو وہاں پہ جنت البقیع میں دیکھیں کہ ہماری امہات المومنین کیسے پڑی ہوئی ہیں. ان کی شان میں کوئی فرق آ گیا کہ ان کی کچی ہیں قبریں, کچی. کیا کوئی پیسے کی کمی ہے؟ کوئی پیسوں کی کمی ہے کہ ان کی قبریں پکی نہیں ہو سکتی؟ لیکن کوئی ماربل نہیں ہے, کوئی کمکمے نہیں وہاں پہ جل رہے, کوئی مزار نہیں بنے ہوئے, کوئی ان کی قبروں کو عرق گلاب سے نہیں دھو رہا. یہاں پہ تو عرق گلاب سے ہر سال دھوئی جاتی ہیں قبریں, اور اتنی چادریں چڑھ جاتی ہیں کہ وہ اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر اٹھا کے باہر دے دیتے ہیں, وہ پھر ڈھول بجاتے ہوئے وہی چادریں لے کر آ جاتے ہیں, ڈالتے ہیں. ہاں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہیں, چادریں لے کر آتے ہیں, اس میں لوگ پیسے بھی ڈالتے ہیں. بتائیں کہ شرک پھر دوبارہ کیا شیطان نے اسی راستے پہ ہمیں نہیں لگا دیا کہ اپنے آپ کو خوش ہو کہ یہ بھی کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے جاؤ. نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. آج نظر و نیاز یہاں سے دی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں لے جاؤ ہمارے پیسے اور وہاں جا کے دیکھ دینا. کیوں کہ یہاں پہ اگر آپ کسی غریب کو کھلائیں گے یا اور کسی جگہ پہ کھلائیں گے, کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں, وہاں جا کے جو دیکھ دی جائے گی اس کے پیچھے سائیکی کیا ہوتی ہے کہ جب وہاں پہ دیکھ دی جائے گی تو یہ بزرگ کا تقرب ہمیں ملے گا, وہ ہم سے خوش ہوں گے. وہاں سے لوگ خط بھیجتے ہیں کہ ہمیں بھیجیں. بالکل بالکل, یہاں سے تو مت بھیجیں نا, ہم اس میں کیوں اپنا حصہ ڈالیں؟ وہ تو بھیجتے ہی ہیں. آپ نے اگر کسی کو کھلانا ہے آپ ویسے کھلا دیں. کیوں آپ نے اجمیر میں ہی کھلانی ہے, یا کیوں آپ نے کیا ان کے مزار ہیں داتا صاحب جن کو کہتے ہیں حضرت علی حجویری کا, یا اور کن کن کے مزار ہیں, کیا وہیں پہ کھلانی ہے؟ چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے. بس مین مقصد اس وقت بھی یہی تھا, قربت ان کی. نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے. کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے, کھانے پینے کی چیزیں, جانور, چوپائے, سونا چاندی, مال و اسباب, غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا تھا. اور آج کے وقت میں ہماری یہاں پہ ایک سسٹر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ہمارے بچہ بولتا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس مزار پہ یہ منت مانگ لے کہ میں چاندی کی زبان یہاں پہ نیاز کروں گی تو آپ کا بچہ بولنے لگے گا. تو کہہ رہے انہوں نے جب بچہ بولنے لگا تو پھر چاندی کی زبان وہاں پہ ہم نے مطلب چڑھاوا چڑھایا نا. کھیتی, غلے اور کھانے پینے کی چیزیں, سونا چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے. جیسے آج بھی گدی نشین ہوتے ہیں نا, وہاں پہ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے. عام طور پر ان کے بغیر براہ راست ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی,
یعنی کوئی جا کے خود نہیں چڑھا سکتا تھا، ان کو دیا جائے، کیونکہ وہ گدی نشین ہے، وہ زیادہ ان کے مطلب مجاور جو بنے، تو وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی جا کے کرتے تھے. آج دیکھیں ہندوؤں کے آپ دیکھیں تو ان کے بتوں کے آگے بھی فروٹس اور سب چیزیں رکھی ہوتی. اب مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان میں تھے تو ہمارا دودھ والا کہتا تھا کہ اب یہ یعنی فلاں دن پہ میں دودھ نہیں لے کر آؤں گا. کیوں نہیں لے کر آؤں گا؟ کیونکہ فلاں جگہ پہ عرس ہے نا، تو میں نے وہاں چڑھانا ہے، جا کے وہاں پہ لوگوں کو پلائے گا اور سب کرے گا. البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں. چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے. وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا. اور کبھی ایسا کرتے کہ جانوروں کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے. اب ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھ دینی ہے نا، وہاں پہ جا کے ذبح کرو. کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر پہ ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پہ ذبح کرتے. امام حسین کے نام پہ یہ ذبح ہو رہا ہے، یہ فلاں کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. کس کے نام پہ آج بھی ذبح کرتے ہیں نا؟ انسانوں کے نام پہ. اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام پہ جانور نہیں ذبح کیا جا سکتا. اور اس زمانے میں بھی جانور چھوڑتے تھے. آج انسانوں کے بچے چھوڑ دیے جاتے ہیں مزار کے اوپر، پورا ٹوپی پہنا کے، یہ دولے شاہ کا چوہا ہے. سنا ہوگا نا آپ نے، تاکہ ان کے سر اتنے ہی رہ جائیں، ان کے سروں کے اوپر وہ ہیلمٹ لوہے کا پہنا دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے تو یہ ان کے نام کے اوپر ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا. وہ ایسے بون نہیں ہوتے، ان کے سروں کے اوپر وہ میٹل پہنا دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ معذور ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ اس مزار پہ جا کے دیکھیں، دور پنجاب میں بہت سارے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑے ہوئے ہیں اس طرح سے. وہ نہیں، یہ تو تقدس کی بات ہے نا، اس میں پکڑنے کے کو تو ان بزرگ کے نام پہ چڑھائے ہوئے بھائی انہوں نے. لوہے کی ٹوپی پہناتے ہیں ان کو. بالکل. ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال بھر میں ایک یا دو مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے تھے. آج ہوتا ہے میلہ، خاص طور پہ عرس ہوتا ہے. آج تو بہت بڑا میلہ ہوتا ہے جس میں جھولے بھی لگتے ہیں، بازار بھی لگتے ہیں، مٹھائیاں بھی بنتی ہیں، اور وہ اتنا قریب سے گاڑی لے کے گزرو تو پتہ چلتا ہے فلاں کا عرس ہو رہا ہے. اس لیے خاص تاریخوں میں، یہ نوٹ کریں، خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے تھے. آج خبروں میں اناؤنس کر دیتے ہیں فلاں کا عرس فلانی تاریخ پہ شروع ہو رہا ہے، اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے تھے. یعنی آستانوں کو چھو کے برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے وغیرہ. یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کی امید رکھتے. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دودھ والا غریب آدمی ہے، لیکن اس نے بھی کہا میں نے وہاں جا کے نیاز دینی ہے. پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائے. آپ دیکھیں کھیر پکاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں کے نام کی ہے، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں. اب دیکھیں نیت کتنی پیاری ہے. نیت تو اچھی ہے نا. نیت کیا ہے؟ اللہ کا تقرب ہمیں مل جائے. کیا نیت اچھی ہونا کافی ہے کسی عمل کے لیے؟ اگر وہ عمل اٹ سیلف جو آپ نے کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں، لیکن ان کی نیت بری نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرب ہی تو چاہتے ہیں. وہ فوراً کہتے ہیں انما الاعمال. ہاں، تو نیت بری نہیں ہے ان کی، کوئی نہیں کہہ رہا. دیکھیں ان کی نیت کیا ہے، اللہ کا قرب مل جائے. کتنی اچھی نیت ہے، کوئی برائی کی نیت نہیں ہے، مگر طریقہ غلط ہے. جب طریقہ غلط ہوگا تو نیت آپ کی چاہے کتنی بھی اچھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں میں نیت کروں میں نے وہ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ان کو ڈونیٹ کرنا اور یہاں پہ کانسرٹ کروا دیں، ہم ایسے ہی ہوتا ہے نا. بہت عام ہے یہ. کانسرٹ کرتے ہیں کس نام پہ؟ سیلاب زدگان کے لیے امداد کے لیے ڈونیشن اکٹھا ہوگا. نیت بہت اچھی ہے، سیلاب زدگان کی ضرور مدد ہو، زلزلہ والوں کی ضرور مدد ہو، فلاں جگہ کی ضرور. لیکن عمل کیا ہے؟ ناچ گانا. یہی بات یہاں پہ نیت یہ ہے، اللہ کا تقرب. اور طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے. چنانچہ یہ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے کہ اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں
اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اختیار کی ماتحت کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں، یا اللہ سے سفارش کرا لیتے ہیں. یعنی یا تو ان کے پاس خود اتنی پاور ہے کہ خود ہی کر دیتے ہیں ہمارے لیے یہ کام، یا پھر اللہ سے کہہ کے کروا دیتے ہیں. یہ تو تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادات، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا. یہاں تک آج ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں. آپ کو آج کی بات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آپ شرک کی حقیقت کو سمجھیں کہ شرک کیا چیز ہے، کیونکہ ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے جس کے خلاف اسلام نے اٹھ کے اور آواز بلند کی اور اسلام آیا اور اس کو شرک قرار دیا. وہ شرک تھا کیا؟ تو جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گی آج کا شرک سمجھ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. یہ ضمن سیرت میں یہ بھی ایک ٹاپک آ گیا کیونکہ آپ کو یہ ضروری تھا کہ اس ماحول کو سمجھیں جہاں پہ یہ سارا ہو رہا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. درود شریف پڑھ لیں سب مل کے ایک دفعہ، اور آپ درود شریف چلا دیں یہاں پہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد